السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ان لوگوں پہ بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے لودھرا سے ذوالفقار نے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جس زمین کے اوپر میں کام کرتا ہوں وہ میرے مالکوں کی ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ ایک ڈیرے پہ رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا جو ڈیرا ہے وہ شہر سے بہت زیادہ باہر ہے۔ ادھر زیادہ تر لوگوں کے فصلیں ہیں، اور ہم جیسے لوگ سارے جتنے بھی وہاں پہ ڈیروں پر رہتے ہیں وہی لوگ ادھر ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے گاؤں والی سائڈ پہ۔ تو کچھ عرصے سے ہم لوگوں کی جو فصلیں ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت حیران تھے کہ ہم لوگوں نے سارا دیکھا بھی ہے، سارا چیک بھی کیا ہے، ساری رات ہم لوگوں نے نگرانی بھی کی ہے، لیکن کوئی بھی ہمیں جانور نظر نہیں آیا۔ تو فصلوں کو کچھ چیزیں تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں، یعنی کہ سبزیاں وغیرہ تھیں جن کی جو فصلیں تھیں ان کو دانتوں سے کاٹ کر پھینکا ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر یہ سب کچھ کہاں پہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ میں جا رہا تھا فصلوں کو پانی لگانے کے لیے۔ میں دو تین ہم لوگوں کی جو فصلیں ہیں وہ قریب بھی ہیں ہم لوگوں کے ڈیرے کے، اور کچھ دور بھی ہیں۔ میں پانی لگانے کے لیے جا رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا سیاہ سایہ جس سائڈ پہ ہم لوگوں نے اپنی سبزیوں کو بویا ہوا ہے، اس سائڈ پہ وہاں پہ ایک کالا سیاہ سایہ مجھے نظر آیا، جس کو دیکھ کر میں پہلے تو بہت زیادہ ڈر گیا، اور مجھے اس چیز کا علم ہو گیا کہ ادھر یہ شرارت جنات کی ہے، یعنی کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ میں نے اب وہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور میں انہی قدموں پہ واپس گھر آ گیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ والے ڈیرے پہ جو لوگ رہتے ہیں، میں نے ان سب کو یہ بات بتائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ ایک کالے سیاہ سائے کو دیکھا ہے، اور وہ سایہ ہم لوگوں کی زمینوں سے ہو کر تم لوگوں کی زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اور وہی سایہ ہے جو کہ ہم لوگوں کی سبزیوں کو خراب کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو کہ مسجد امام تھے اور مولوی تھے، ان کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے ہم نے بات کی۔ انہوں نے پھر اس کے بعد ہمیں ایک پانی دم کر کے دیا، اور اس پانی کو انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ ٹیوب ویل لگاتے ہو تو اس پانی کے اندر اس کو شامل کر دینا۔ اس طرح کر کے پھر ہم لوگوں نے ایسے کیا، اور آہستہ آہستہ وہ چیز ہم لوگوں کو چھوڑ گئی۔ ہم لوگوں کی جو سبزیاں تھیں، جو زمینیں تھیں، ان کی جان چھوڑ گئی۔ میں آپ کو آلریڈی یہ بات بتا چکا ہوں، ہمیشہ مینشن کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو گاؤں ہے ادھر بہت زیادہ جنات ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات روز بروز سامنے آتے رہتے ہیں، اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا ذوالفقار کا، جنہوں نے میرے ساتھ لودھرا سے آگے ایک گاؤں ہے جہاں سے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ ذوالفقار اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ساتھ سینڈریلا نے، جو کہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سینڈریلا بتاتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ 3 دوستوں کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تینوں دوستیں باہر گاؤں میں رہتی تھیں، اور شام کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، جب بھی ان کو ٹائم ملتا تھا اپنی اسٹڈی سے فری ہو کر، تو یہ کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھیں۔ ایک دن یہ تینوں دوستیں دوپہر کے ٹائم گاؤں میں کھیلنے کے لیے چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ دوستیں کھیلنے لگیں تو ایک دوست کو جھاڑیوں میں سے آواز آنے لگی۔ اس لڑکی نے سوچا کہ میں باہر سے دیکھوں، جھاڑی والی سائڈ سے دیکھوں کہ ادھر کون ہے آخر، اور یہ آواز کس قسم کی ہے۔ وہ جو لڑکی تھی وہ ادھر گئی، اور اس نے جھاڑیوں والی سائڈ پہ دیکھا جا کر، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک عجیب سا جانور طرح کی ایک مخلوق ہے جو کہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس لڑکی نے اس مخلوق کو ادھر دیکھا اور زوردار ایک چیخ لگائی، اور اس کے بعد ادھر ہی گر گئی۔ اس کی جو فرینڈس تھیں انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ اس کی طرف گئیں۔ انہوں نے جا کر فوراً اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے گھر لے گئیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی ہوش میں آئی تو اس نے سب کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد
اس لڑکی نے وہ ہر وقت چیختی رہتی تھی. اس کی اس چیخنے کی عادت کی وجہ سے اس کے گھر والے اتنے تنگ آ چکے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں. پھر وہ ایک صاحب علم ہستی کے پاس گئے. انہوں نے اس بچی کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد بتایا کہ اس بچی کو اس جھاڑیوں کے پاس ایک جنات کی سخت قسم ہوتی ہے، جس کا نیم انہوں نے مینشن نہیں کیا، وہ چیز نظر آئی ہے جس نے اس بچی کی دماغی حالت کو پلٹ دیا ہے. اور سنڈریلا بتاتی ہیں کہ وہ جو بچی تھی وہ سارا دن چیختی رہتی تھی. بالآخر اس کے گھر والوں نے اس کا اتنا علاج کروایا، روحانی علاج کروایا، اس کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد یہ کنڈیشن ہوگی کہ ڈاکٹرز اس بچی کو آ کر انجیکشن لگاتے تھے اور انجیکشن کے اثر کی وجہ سے وہ سوئی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو ہوش آتی تھی تو وہ اونچا اونچا چیختی تھی، اور اتنا اونچا چیختی تھی کہ اس کے گھر والے اس کی آوازیں سن کے ڈر جاتے تھے. اس کی آواز بہت خوفناک ہو جاتی تھی. اس طرح کرتے کرتے بالآخر 20 سال کی ایج میں اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس طرح اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو لسنر، یہ کہانی تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے میرے ساتھ سندھ سے شیئر کی. سنڈریلا یہ میسیج دینا چاہتی ہیں کہ سندھ والی سائڈ پہ بہت زیادہ جنات ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے جنات ہر جگہ پہ بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ جگہیں بہت زیادہ ویران ہیں، سنسان ہیں، جس کی وجہ سے ادھر جنات کا پڑاؤ زیادہ ہے. ادھر شہروں میں لوگ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اتنی غیر آباد جگہیں نہیں رہ گئیں. تو جو جگہیں غیر آباد ہوتی ہیں وہاں پہ جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کے کئی واقعات سنڈریلا بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ادھر پیش آتے ہیں. تو یہ سٹوری تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے سندھ سے شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر سینڈر وقاص احمد نے. وقاص بتاتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایک شاپ پر کام کرتا تھا. یہی سمجھ لیں کہ شاپ اس کی اپنی تھی. اس نے ایک شاپ رینٹ پہ لی ہوئی تھی اور وہ ادھر کام کرتا تھا. اس کے بعد اس کی جو شاپ تھی وہ اس کی شاپ کی بیک سائڈ پہ جو سٹریٹ تھی وہ بہت سنسان اور غیر آباد سٹریٹ تھی. ادھر گلی کے کارنر پر ہی صرف ایک گھر تھا اور باقی گھروں کو توڑ دیا گیا تھا، گرا دیا گیا تھا، اور کچھ گھروں کے ابھی نشانات ادھر باقی تھے، لیکن زیادہ تر سٹریٹ وہ ویران تھی. اور وہ جو شخص تھا وہ اکثر شارٹ کٹ کے چکر میں اس سٹریٹ سے گزرا کرتا تھا. ایک دن اس نے گھر جانا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو اس نے اپنی شاپ کو بند کیا. دوپہر کے ٹائم گرمیوں کا موسم تھا اور اس نے سوچا اسے بھوک لگ رہی تھی بہت، تو اس نے کہا کہ میں شارٹ کٹ راستے سے جاتا ہوں، جلدی گھر پہنچ جاؤں گا. وہ شارٹ کٹ راستے سے اپنے گھر کی طرف گیا. گھر جا کر اس نے کھانا وغیرہ کھایا. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ شخص جب واپس گھر آ رہا آدھے گھنٹے کے بعد، تو گرمی بہت شدید تھی اس ٹائم پہ اور بالکل ہر جگہ سنسان تھی اور وہ گلی آلریڈی بہت ویران تھی. تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سنتا ہے کہ اس کو گلی کے کارنر سے جیسے وہ چلتا جا رہا تھا سائیکل پہ، تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا کوئی نام لے رہا ہو. اس نے ادھر ادھر سے دیکھا تو ویران جگہ تھی، جس کی وجہ سے اس کو اپنے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ جگہ تھی بہت سنسان، جس کی وجہ سے وہ بڑا حیران ہوا کہ اس سنسان جگہ پہ میرا نام کون لے رہا ہے. لیکن اس کا نام کوئی بار بار اونچی آواز میں لے رہا تھا. تو وہ اپنی سائیکل سے نیچے اترا اور اتر کر اس نے اپنی بیک سائڈ پہ دیکھا تو گلی کے کارنر پہ ایک گھر ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے گھر کی ایک دیوار باقی تھی اور اس کے آگے دروازہ لگا ہوا تھا. وہ ایک چوڑی سی جگہ تھی گلی کے کارنر پہ، جس کے آگے ایک چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس عورت نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا. وہ عورت اس کا بار بار نام لے رہی تھی. جیسے یہ پلٹا اور یہ اس عورت کی طرف گیا تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو، جس پہ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. اس شخص نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کدھر چلوں، تو اس نے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں جس کے ایک دیوار باقی تھی اس گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میرے ساتھ ادھر چلو. اس عورت کا قد بہت چھوٹا تھا اور اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا. وہ عورت اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئی، جس پہ اس شخص نے کہا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تم کوئی اور مخلوق ہو. وہ جلدی سے بھاگا اور اپنی سائیکل کی طرف گیا. جیسے ہی وہ سائیکل کی طرف بھاگتا ہوا گیا تو اس عورت نے بھی اس شخص کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. وہ گلی خاصی لمبی تھی اور بالکل سنسان تھی. اگر وہ چیختا بھی تو ادھر ادھر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا.
وہ اب اپنی سائیکل کو ادھر ہی چھوڑ کر بھاگ گیا، اور بھاگتا بھاگتا وہ عورت بھی اس کے پیچھے اس گلی کے کارنر تک آئی۔ اس کے بعد جیسے یہ باہر مین روڈ پہ گیا تو وہ عورت غائب ہو گئی، اور ادھر ہی اسی گھر والی سائڈ پر اس نے اس کو غائب ہوتے دیکھا۔ یہ اب اتنا ڈر چکا تھا کہ اپنی دکان پر گیا، اور اس کا سانس لینا دوبھر ہوا تھا۔ جیسے اس نے اپنی شاپ کھولی، اس نے پانی پیا، اس کو کچھ ہوش آئی تو کچھ لوگ اس کے پاس چیزیں لینے کے لیے شاپ پر آئے۔ جب اس کی اتنی بری کنڈیشن انہوں نے دیکھی تو ان لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنے ڈرے ہوئے اور اتنے گھبرائے اور اتنے سہمے ہوئے ہو۔ اس شخص نے ان کو وہ سارا واقعہ بتایا، جس پہ ان دو لوگوں نے بتایا کہ جو پچھلی گلی ہے، یہ گلی بہت زمانوں سے بالکل ویران ہے۔ ادھر جو گھر ہیں وہ لوگوں نے گرا دیے ہیں، کیونکہ ان گھروں میں بہت زیادہ جنات کا اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ جو لوگ ان گھروں میں رہتے تھے وہ بھی ان گھروں کو خالی چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد ان گھروں کو اس لیے گرا دیا گیا تھا کہ وہ جو جنات اور چڑیلیں تھیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھیں۔ جو بھی ان گھروں کو دیکھتا تھا آ کر خریدنا چاہتا تھا تو وہ جنات سامنے آ جاتے تھے۔ بالآخر لوگوں نے یہ سوچا، جن کے یہ گھر تھے، کہ ہم اس جگہ کو ہی گرا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان جگہوں کو گرا دیا، لیکن ابھی تک جو بھی اس شارٹ کٹ کا راستہ یوز کرتا ہے، اس گلی کے کارنر والی گھر کے آگے سب کو ایک چھوٹے قد کی عورت نظر آتی ہے، جو کہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، ان کا نام لیتی ہے۔ کچھ لوگ جب اس کی بات سننے کے لیے بالکل آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایک بھیانک شکل میں بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو نقصان دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ ایک بوڑھی مائی یعنی اماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ تمہاری زندگی اچھی تھی کہ تم بچ گئے ہو، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس جگہ سے بہت سے دورے پڑنے لگ گئے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر اس کا بسیرا ہو چکا تھا۔ یہ لوگوں کو جھانسا دے کر اپنے پاس بلاتی ہے اور پھر اس کے بعد نقصان دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ رات کے ٹائم نظر آتی ہے۔ اس دن کے بعد اس شخص نے اس گلی میں سے گزرنا چھوڑ دیا، اور وہ جو وکاس بتاتے ہیں، اس شخص نے جس کی وکاس نے سٹوری شیئر کی ہے، وہ وکاس کے خود کے جاننے والے تھے، اور وہ ادھر انہوں نے بتایا کہ ان کی جو رہائش تھی وہ جھنگ میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد وکاس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے کا نیم مینشن نہیں کیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو سٹی میں وہ جو جگہ ہے اس کو مینشن نہ کیا جائے۔ تو یہ کہانی تھی وکاس کی جو انہوں نے یو کے سے میرے ساتھ شیئر کی۔ تو بہت شکریہ وکاس اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کتنی اچھی لگی ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے سب سے محبت کریں، احترام کریں، یہی اعمال ہم نے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کریں، اور ان کی لمبی زندگی اور ان کی زندگی میں اللہ پاک برکت ڈالے، یہ دعا ضرور کیا کریں، آمین۔ جتنے بھی آج میری سٹوریز کو سن رہے ہیں، میں ان سب کے والدین کے لیے یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب کے والدین کی اللہ پاک لمبی زندگی، صحت، تندرستی والی کرے، اور ان کی زندگی میں، ہم لوگوں کے والدین کی زندگی میں اللہ پاک برکت ڈالے، آمین۔ اور ہم لوگوں کا بھی سایہ اپنے والدین کے سر پہ قائم رہے، ہم ان کی خدمت کر سکے۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔